السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ چندے کا اعلان یوں کیجیے۔ خالد سیف اللہ صدیقی، فاضل دارالعلوم دیوبند۔ چند روز پہلے میں اس بارے میں غور کر رہا تھا کہ لوگ علماء کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، نیز یہ کہ تاریخی طور پر معاشرے میں اس طرز عمل کا وجود کب ہوا۔ اس غور و خوض کے نتیجے میں مجھے کچھ باتیں سمجھ میں بھی آئیں۔ اسی دوران مجھے اپنے واٹس ایپ پر ایک اعلان نما مختصر سی تحریر ملی جو دہلی کے کسی ممتاز احمد قاسمی کی لکھی ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا پر یوں گردش کرتی تحریروں اور مضمونوں کی طرف میں عموماً کم ہی دھیان دیتا ہوں، لیکن اس تحریر کا عنوان دیکھ کر میں گویا اس کی جانب کھنسا گیا۔ عنوان تھا مدارس کے چندے کا اعلان۔ اس تحریر میں مذکورہ قاسمی صاحب نے بتایا تھا کہ اہل مدارس چندے کا اعلان کس طرح کرتے ہیں اور یہ کہ کرنا کس طرح چاہیے۔ تحریر پڑھ کر سچ پوچھیے تو دل خوش ہو گیا، اتنا خوش کہ دل چاہا صاحب تحریر کو فون کر کے اس تحریر کی داد دوں۔ اس تحریر کی وجہ سے ذاتی طور پر مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے زیر غور مسئلے پر غور و خوض کے لیے مزید کچھ اشارے مل گئے۔ خیر، میں اپنے زیر غور مسئلے پر تو انشاءاللہ بعد میں کبھی اطمینان سے کچھ لکھوں گا۔ فی الحال آئیے قاسمی صاحب کی تحریر سے استفادہ کرتے ہیں اور چندے کے اعلان کا طریقہ جانتے ہیں۔ قاسمی صاحب لکھتے ہیں، نماز کے بعد مساجد میں مدارس کے چندے کا اعلان عموماً اس طرح ہوتا ہے۔ میں مدرسہ جامعہ اسلامیہ عربیہ سے حاضر ہوا ہوں۔ مدرسے میں غریب و یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان کے قیام و ویام وغیرہ کی ضروریات کا مدرسہ ھذا کفیل ہے، جو آپ لوگوں کے چندے سے پوری کی جاتی ہے، لہذا زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ اور خیرات سے مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ آگے لکھتے ہیں، یعنی مدرسے کا اعلان اس طرح کیا جاتا ہے جس سے مدرسے کا غریب اور پڑھنے والے بچوں کا یتیم ہونا ثابت ہو جائے۔ آگے دیکھیے کتنا اچھا تجزیہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں، اس طرح کے اعلان مدرسے کو لوگوں کے نگاہ میں ایک غریب خانے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس میں ایسے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں جن کو کھانا، کپڑا اور دیگر سہولیات میسر نہیں، جن کو دنیا کمانا نہیں آتا، کیونکہ ان کے پاس اسباب نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بچے مدرسے میں بھیج دیے اور وہ ہمارے دیے ہوئے صدقہ خیرات پر پل کر اپنی غربت کا علاج کرتے ہیں۔ پھر اسی ذہنیت کی وجہ سے مالدار لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں تعلیم دلانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی وجہ یہی اعلان ہے، جنہوں نے مدرسے کو عوام کی نظر میں یتیم خانہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد قاسمی صاحب نے اپنی طرف سے 3 سطروں پر مشتمل ایک اعلان تحریر کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اگر مذکورہ بالا انداز کے بجائے اس انداز سے اعلان کیا جائے تو لوگوں کے ذہنوں میں مدارس کا مثبت اور بہتر تصور قائم ہو سکتا ہے۔ اس اعلان کے الفاظ مگر چونکہ ذرا مشکل معلوم ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کو یہاں من وعن نقل کرنے کے بجائے اس میں تھوڑی بہت ترمیم و تصحیح کے بعد اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے۔ حضرات، ہم جامعہ اسلامیہ عربیہ سے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ مدارس میں قوم کے نوجوانوں کو دینی علم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ ان مدارس سے دین کے خدام اور اسلام کے محافظ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مدارس ہماری آن بان اور شان بھی ہیں اور ہماری ضرورت بھی۔ ان مدارس کی تعمیر و ترقی اور ان کے تحفظ و بقا کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اپنی ذمہ داری کو پورا فرما کر اجر عظیم کے مستحق بنیے۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، اگر آپ کا بھی چندے وغیرہ سے سابقہ پڑتا ہو تو آپ بھی اپنے طور پر اسی انداز کا کوئی بہتر سے بہتر اعلان بنا سکتے ہیں۔ ماہنامہ صوت القرآن، احمد آباد، گجرات میں شائع شدہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں پوری بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو جو سہرا حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اسی طریقے سے اعلان کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے، اس اعلان کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔